خلاصہ چراغ کی لو۔ پورے گھر میں شام کے بعد تاریکی کے سائے گہرے ہو گئے تھے۔ اس اندھیرے اور تنہائی میں اچھن کا جی گھبرا رہا تھا۔ اسے اپنے باپ کا انتظار تھا جو کام سے واپس آ کر نہ جانے کہاں چلا گیا تھا۔ اس کا رونے کو جی چاہتا تھا لیکن اس سے رویا بھی نہ گیا۔ چند دنوں سے جسم کے ساتھ ساتھ اس کا دماغ بھی کمزور ہو گیا تھا۔ اسے یوں لگتا تھا جیسے نئے نئے سفید کپڑوں میں لپٹے ہوئے ڈھانچے سامنے کی کوٹری سے نکل کر سارے گھر میں گھوم پھر رہے ہوں۔ رات تو رات اسے دن میں بھی اکثر یہی وہم ہوتا۔ وہ آنکھیں بند کر کے چارپائی پر لیٹ گئی۔ اسی اثنا میں دروازہ مانوس طریقے سے کھلا اور اس کا باپ کمرے میں آ گیا۔ گھر میں اندھیرا دیکھ کر اس نے جیب سے دیا سلائی نکال کر پہلے اپنی بیڑی سلگائی اور پھر دیا جلانے کے لیے دیا سلائی اچھن کو دے دی۔ بیڑی کے دھوئیں سے اچھن کا جی متلانے لگا تو اس نے باپ کو بیڑی پینے سے منع کیا۔ باپ نے قدرے غور سے اچھن کی طرف دیکھا تو اسے اس کی صورت بڑی بھیانک سی لگی۔ اچھن کے بکھرے ہوئے بال، کھلے ہوئے ہونٹ اور پھری ہوئی پتلیاں دیکھ کر اسے اس کی ماں یاد آ گئی جو آج سے 2 سال قبل اسی حالت میں بستر پر پڑی کفن کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے کفن کا بندوبست کرنے کی بہت کوشش کی لیکن ناکام رہا۔ آخر جس دکان پر وہ 10 روپے مہینے کے عوض صبح سے شام تک حساب کتاب لکھنے کا کام کرتا تھا اس کے مالک کے پاس گیا جس نے اللہ کی راہ پر بغیر کسی حیل و حجت کے 25 روپے اس کے ہاتھ پر رکھ دیے اور یوں اچھن کی ماں 25 روپے کا خرچ کروا کر زمین میں جا چھپی۔ ماں کے مرنے کے بعد اچھن بھی روز بروز لاغر ہوتی جا رہی تھی۔ وہی اپنی ماں کی طرح ہلکی ہلکی کھانسی، بخار اور سستی۔ باپ اس کی بیماری کو سمجھتا تھا لیکن علاج کیسے کرتا؟ زیادہ سے زیادہ سرکاری ہسپتال کی دوائیں لا سکتا تھا جن میں دوا کم اور پانی زیادہ ہوتا ہے۔ اس کی تنخواہ بھی وہی 10 روپے ماہوار تھی جو اچھن کی ماں کی زندگی میں تھی۔ ہر چیز کی قیمت میں اضافہ ہوا تھا، حتیٰ کہ جس دکان پر وہ کام کرتا تھا اس کے بینک بیلنس میں بھی بے تحاشا اضافہ ہو چکا تھا، لیکن اس کی تنخواہ میں اضافہ نہ ہو سکا۔ ایک بار اس کے دل میں خیال آیا کہ مالک سے تنخواہ بڑھانے کا کہے، لیکن اس سے پہلے ہی مالک نے سنانا شروع کر دیا کہ چونکہ بوڑھا ہونے کے باعث اس سے صحیح کام نہیں ہوتا اس لیے اسے اب گھر میں آرام کرنا چاہیے۔ یوں وہ اسی تنخواہ پر کام کرنے پر مجبور تھا۔ ادھر اچھن سوکھتی جا رہی تھی اور وہ اس لیے بے حد فکر مند تھا۔ بعض لوگ اسے اچھن کی شادی کا مشورہ دیتے کہ سسرال میں کھانے پینے کو ملے گا تو شاید اچھی ہو جائے، لیکن وہ یہ نہیں سوچتے تھے کہ وہ کھاتے پیتے گھر میں بھلا کیسے جا سکتی ہے۔ اسی دوران میں اچھن نے باپ سے چراغ کی ذرا سی لو بڑھانے کی بڑی خوش آمدانہ انداز میں التجا کی تو اس نے جواب دیا، تیل پر کنٹرول ہونے کے باعث ہر ہفتے 2 پیسے کا تیل بھی بڑی مشکل سے ملتا ہے اور تو روز لو بڑھانے کی رٹ لگائے رکھتی ہے۔ بس اتنا ہی تیل ملے گا کہ چراغ چلتا رہے۔ اچھن اپنے باپ کے جواب سے مایوس ہو کر دالان سے نکل آئی اور اپنی چارپائی پر پاؤں لٹکا کر بیٹھ گئی۔ اسے اپنے ابا پر غصہ آ رہا تھا کہ وہ اس برائے نام روشنی پر قناعت کیوں کیے ہوئے ہے جبکہ گلی کے نکڑ والے 2 منزلہ گھر میں تمام رات بڑی بڑی لالٹینوں کی روشنی ہوتی رہتی ہے، لیکن وہ یہ حقیقت سوچ ہی نہ سکی کہ تیل کنٹرول کے بغیر بھی ملنے لگے تو وہ تیل کے کھاتے میں 2 پیسے سے زیادہ کی رقم کہاں سے لائیں گے، کیونکہ اس کے باپ کو اس کی محنت کا معاوضہ اتنا مل رہا ہے کہ وہ جی نہیں رہے بلکہ جینے کی بدنما نقل اتار رہے ہیں، بالکل اسی طرح کہ جس طرح کے سیاہ طاق میں رکھا ہوا چراغ روشنی کی بدنما نقل اتار رہا ہے۔ یہ سوچ کر اچھن کا دل بھر آیا لیکن اس سے رویا بھی نہ گیا۔